राजा के हुक्म के मुताबिक भीम सिंह और उदय सिंह को अरोर के कैद खाने की एक जमीन दोस्त कोठरी में बंद किया गया। इस कोठरी में एक कैदी पहले ही मौजूद था। इसने दो नए कैदियों को देखते ही टूटी फूटी सिंधी जुबान में कहा, जगह तंग है, ताहम हम तीनों गुजारा कर सकते हैं। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? भीम सिंह और उदय सिंह ने जवाब देने की बजाय तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर कैदी को देखने की कोशिश की। कैदी ने कहा, शायद आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन आप बहुत जल्द तारीकी में देखने के आदी हो जाएंगे। बैठ जाइए, आप थके हुए मालूम होते हैं। अगर मैं गलती नहीं करता तो आप दोनों शायद बाप बेटा हैं। उदय सिंह और भीम सिंह तारीकी में हाथ फैलाकर संभल संभल कर पांव उठाते हुए आगे बढ़े और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। कैदी ने फिर कहा, मुझे मालूम होता है कि आप भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। माफ़ करना, शायद आपको मेरी बातें नागवार महसूस हों, लेकिन कई महीनों से मैंने किसी इंसान से बात नहीं की, इसलिए आपको देखकर मेरे दिल में अपनी आप बीती सुनाने और आपकी सुनने की ख्वाहिश का पैदा होना एक कुदरती अमर है। इब्तदाई 6 महीने इस तह खाने से ऊपर एक कुशादा कमरे में था। वहाँ मेरे साथ आपके मुल्क के 6 और कैदी थे। मैंने आपकी ज़बान उन्हीं से सीखी है। अगरचे मुझे इस ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं हुआ, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं अपना मतलब बयान कर सकता हूँ और आप मेरा मतलब समझ सकते हैं। भीम सिंह ने कहा, तुम अच्छी खासी सिंधी जानते हो। कैदी ने भीम सिंह की मुतजस्सिस निगाहें देखकर कहा, शायद आप मुझे अभी तक अच्छी तरह नहीं देख सके। मैं करीब आ जाता हूँ। कैदी ने एक कोने से उठकर भीम सिंह के करीब बैठते हुए कहा, हाँ, अब आप मुझे देख सकेंगे। मैं अरब का एक मुसलमान हूँ। आपको मेरा करीब बैठना नागवार तो नहीं? भीम सिंह ने कहा, तुम अरब हो, लेकिन अरब के कैदी तो ब्राह्मण आबाद में थे। कैदी ने जवाब दिया, वो कोई और होंगे, मैं शुरू से ही इसी कैद खाने में मौजूद हूँ। उदय सिंह ने पूछा, तुम सरांदीप से आए थे और तुम्हारा जहाज दीबल के करीब डूबा था। तुम्हारा नाम अबू अल हसन है। कैदी ने जल्दी से जवाब दिया, डूबा नहीं, डुबोया गया था। और हाँ, आप ब्राह्मण आबाद के अरब कैदियों के मुतालिक कुछ कह रहे थे। वो इस मुल्क में कैसे आ गए? मेरे जहाज से तो सिर्फ 4 आदमी बचे थे, 2 जख्मी थे। वो देबल से अरोर तक पहुंचने से पहले ही जाँ बहक हो गए थे। तीसरा, जिसके जख्म मामूली थे, वो मेरे साथ इसी कैद खाने में मर गया था। भीम सिंह ने जवाब दिया, तुम्हारे जहाज के बाद सरांदीप से 2 और जहाज आए थे। देबल के गवर्नर ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। वो यहाँ क्या लेने आए थे? भीम सिंह ने जवाब दिया, वो सरांदीप से अपने मुल्क जा रहे थे। आप उनमें से किसी का नाम जानते हैं? इन जहाज़ों के कप्तान को मैं जानता हूँ, उसका नाम जुबैर है। सरांदीप में इस नाम का कोई अरब ना था, वो शायद किसी और के जहाज होंगे। भीम सिंह ने कहा, जुबैर को बसरा के हाकिम ने अरब की बेवा औरतों और लावारिस बच्चे लाने के लिए सरांदीप भेजा था। कैदी ने बेताब सा होकर कहा, औरतें और बच्चे, आप इनमें से किसी का नाम जानते हैं? उनमें से एक नौजवान का नाम खालिद है, लेकिन वो कैद में नहीं। खालिद मेरा बेटा है। वो कहाँ है? वो इस वक्त देबल में होगा। देबल में? वो वहाँ क्या कर रहा है? सच कहो, तुमने इसे देखा है? मैंने लसबेला में इसे मुसलमानों के साथ देखा था और अब वो देबल फतह कर चुके हैं। अबूल हसन पर थोड़ी देर के लिए सख्ता तारी हो गया। वो फटी फटी आंखों से यके बाद दीगरे भीम सिंह और उदय सिंह की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, सच कहो, मुझसे मजाक ना करो। उदय सिंह बोला, वो जिनके साथ कुदरत मजाक कर रही हो, वो दूसरों के साथ मजाक क्या करेंगे? मुसलमानों की फ़ौज वाकई में देबल फतह कर चुकी है और इन्हें यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगेगी। अबू अल हसन थोड़ी देर तक कोई बात ना कर सका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशी के आंसू थे, तशक्कुर के आंसू थे। लेकिन अचानक इसने भीम सिंह का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, सरांदीप में मेरी बीवी और एक बेटी भी थी। तुम उनके मुतल्लिक कुछ जानते हो? भीम सिंह ने जवाब दिया, आपकी बीवी के मुतल्लिक मुझे तो कोई इल्म नहीं। शायद वो ब्राह्मण आबाद के कैदियों के साथ हो, लेकिन जब मैं लसबेला में जख्मी होने के बाद मुसलमानों की कैद में था, इस वक्त
زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہو گئی تھی، تو سلمہ بھی انہی کے ساتھ ہوگی، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی۔ ادھے سنگھ نے پوچھا، سلمہ کون ہے؟ میری بیوی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ پر کب اور کیسے حملہ کیا؟ ادھے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصر سا محمد بن قاسم کے حملے کی واقعات بیان کر دیے۔ بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابو الحسن نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن چکے تھے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے لگے۔ دیبل سے نیرون کی طرف محمد بن قاسم نے پیش قدمی شروع کر دی اور اس کی خبر ملنے پر راجہ داہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدے داروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نیرون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصے میں راجہ اور سیناپتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ داہر کو بھی یہ توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نیرون کے ایک با اثر برہمن کو، جو شہر کا سب سے بڑا پروہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور اس کے پاس 8,000 سپاہی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پروہت کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجنیق کے بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اٹھی اور تیسرے دن جب دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملہ کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پروہت کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروہت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون شہر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے دلوں کو مسخر کر چکا تھا۔ نیرون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کا رخ کیا۔ سیون کا گورنر راجہ داہر کا بھتیجا باج رائے تھا اور شہر کی زیادہ آبادی برہمن پروہتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض بہترین سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجہ کو مزید تیاری کا وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان ایک اہم شہر ہے اور اس وقت جب کہ راجہ کی تمام کوشش برہمن آباد کا محاذ مضبوط کرنے پر لگی ہوئی ہے، ہم نیرون اور سیون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں گے۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں تو نیرون اور سیون کی افواج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری افواج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مفتوحہ شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے اور کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے، اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جائے گی۔ وہ فوج جس کے 1% سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ جب ہم سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی۔ اب دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد 20,000 سے بھی زیادہ ہے، اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کن ثابت ہوئی، باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدے دار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج رائے سیون سے فرار ہو کر سوستان میں جاٹوں کے راجہ کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجہ کاکا راجہ داہر کا زبردست حلیف تھا،
اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھیں، تاہم دیبل، نیرون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ سوستان کی فصیل کافی مضبوط تھی، لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کے منجنیقے اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔ محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سوستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیلے پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا اور محمد بن قاسم کو جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک ہی حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے حملے کی شدت دیکھ کر قلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو سمجھ نہ سکی اور وہ فتح سے پر امید ہو کر دیوانہ وار لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کاکا کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب حریف کے لشکر کے قلب سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آہنی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور بازوؤں کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکا کی فوج چاروں طرف سے ایک زوردار حملے کی تاب نہ لا سکی۔ باج رائے میدان سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے سپاہیوں کو بد دل کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کوئی شبہ نہ رہا تو وہ بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈالنے والی فوج کی صفیں توڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن محمد بن قاسم کے سواروں نے تعاقب کر کے اسے پھر ایک بار گھیرے میں لے لیا اور اس نے رہے سہے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ اسے جب محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، اس فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں۔ کاکا نے اور زیادہ حیران ہو کر محمد بن قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سندھ پر حملہ کرنے کے بعد تم دوسرے آدمی ہو جسے میں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں بھیم سنگھ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کاکا نے جواب دیا، اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنا ہوگی؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کاکا کہنے لگا، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، ظلم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کاکا نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، اس لیے کہ مغلوب انسان پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھارتا ہے، اسے اصلاح کی طرف آمادہ نہیں کرتا۔ کاکا نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں، کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں میں جگہ مل سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد بن قاسم نے گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے کہنے لگا، میں پہلے بھی تمہارا دشمن نہ تھا،